أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے،
یبین لکم، وہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب کی وہ بہت سی باتیں جو تم چھپاتے ہو، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آ گئی ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے، من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کی رضامندی کے لیے اتباع کرتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور ان کو نکالتے ہیں تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اور تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہیں۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ پوچھئے کہ کون ہے، کون مالک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو، و امہ، ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کے تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں، زمین میں، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ قل، آپ پوچھئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو اس کی مخلوق میں سے بس کچھ انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کرے، ویعذب من یشاء، اور اللہ جسے چاہے عذاب دے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں کھول کر سناتے ہیں۔ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے بند ہونے کے زمانے میں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس تحقیق کہ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ مضمون ایک ہی ہے، آیتیں 4 ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے عیسائیوں کے وعدہ خلافی اور اللہ کے آیتوں کا انکار، تحریف لفظی، زبانی طور پر جو اللہ کی آیتوں میں، تورات اور انجیل میں ان لوگوں نے تبدیلیاں پیدا کی، اور معنوی طور پر جو تبدیلیاں پیدا کی، وہ تمام کی تمام مضامین ہم نے گزشتہ آیتوں میں سنے ہیں۔ اور اس کی سزا کے طور پر اللہ پاک نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، کہ ان کا جو علم تھا وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے محو کر دیا، حقیقی علم سے وہ محروم رہ گئے۔ ایک بڑا حصہ انہوں نے اپنی کتابوں کا بھلا دیا، اور نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ نصارہ یہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ ایک گروہ ان کا یہ کہتا تھا کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے، ایک یہ کہتا تھا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور ایک
حضرت مریم کو خدا کی خدائی میں شریک مانتا تھا، تو یہ عقیدوں کا اختلاف ان کا آپس کے اختلاف کو بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موجودہ آیت میں کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ یہاں رسول سے مراد ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، اور ہمارے رسول کے علم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، علم نبوت کی شان یہ ہے کہ وہ بہت سی وہ چیزیں جو تم اپنی کتاب سے چھپا دیتے ہو، ہمارے نبی ان کو ظاہر کر دیتے وحی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو علم سکھایا اس کا ذریعہ وحی تھا، تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتلا دیتے تھے کہ یہودی کون سی آیت چھپا رہے ہیں، نصارہ کون سی آیت چھپا رہے ہیں۔ جیسے زنا کی سزا، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے، ہمارے ہاں اگر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو سنگسار کیا جاتا ہے، اسلام کی سزا ہے، پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ سزا قاضی شریعت دے گا، جہاں اسلامی قاضی اور اسلامی قانون چلتا ہے وہاں یہ سزا ہے۔ تو یہ جو سزا ہے قتل کی، رجم کی، یہ سزا تورات میں بھی تھی اور انجیل میں بھی تھی۔ تو ایک یہودی خاندان میں زنا ہوا، مقدمہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہودی علماء کو بلاؤ، انہی سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں زنا کی سزا کیا ہے۔ تو ابن سوریہ ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا حضور کے زمانے میں، اس کو بلایا گیا تو اس نے آ کر کہا کہ اسلام ہمارے تورات کے اندر زنا کی جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس نے جھوٹ کہا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، ایمان قبول کر چکے تھے، وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اسلام کے اندر جو سزا ہے یہی سزا تورات کے اندر بھی تھی یہودیوں کو، کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہی سزا تورات کے ساتھ ساتھ انجیل کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے حقیقی علم کو چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے حقیقی علم سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ بہت سی وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو ہمارے نبی ان کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزیں جو تم چھپاتے ہو ہمارے نبی ان کو ظاہر نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ظاہر کرنے سے کوئی شریعت کا حکم اس پر موقوف نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جس چیز کے چھپانے میں شریعت کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تم گڑبڑی کرتے ہو تو اللہ کے نبی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ تو ایک تو اوپر جو فرمایا کہ جو تم چھپاتے ہو وہ علم ظاہر کرتے ہیں، یہ حضور کا علم نبوت ہے، اور نیچے جو فرمایا کہ تم چھپاتے ہو لیکن نبی بہت ساری دفعہ معاف کر دیتے ہیں، یہ نبوت کے اخلاق ہیں۔ تو اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں، علم نبوت بھی ہے اور اخلاق نبوت بھی ہے۔ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ گئے ہیں۔ نور یعنی کتاب مبین آ گئے ہیں، دو ترجمے۔ میں نے گزشتہ اشارہ دیا تھا کہ اس آیت کے اندر ایک موضوع ہے کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بقیہ مفسرین کا اجماع اتفاق یہ ہے کہ نور سے مراد قرآن کریم ہے، کتاب تو بہرحال قرآن ہے۔ تو اس مسئلے کو لے کر کے امت کا ایک طبقہ اس نے یہ طے کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر نہیں تھے، نور تھے، یعنی انسان نہیں تھے، نور تھے۔ جبکہ مفسرین، محدثین، صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، لیکن وہ تمام بشری کمزوریوں سے پاک، منزہ، مصفہ تھے، اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ جیسے معراج کا جو سفر ہوا، معراج کے سفر میں جبرائیل امین نے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ
یہاں تک میری حد ہے، اب میں آگے نہیں جا پاؤں۔ تو وہاں گویا کہ جہاں نوری مخلوق کی انتہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے چلے گئے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو پیدا فرمایا، فرشتوں کے سامنے جو لفظ اللہ نے فرمایا، انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک بشر انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد ہوں، میں آدم کا بیٹا ہوں۔ تو گویا کہ جب انسان حضرت آدم کو بشر بتایا گیا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر، اور اللہ کے نبی کا بشر ہو کر ملائکہ سے افضل ہو جانا، یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا مقام۔ اگر نور مان لیا جائے تو پھر نور، فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے، ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود ہے کہ بشر تھے لیکن نوریوں سے بھی افضل اور اعلیٰ اللہ پاک نے ان کو کر دیا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ سفر ملا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، آسمان بھی جو ہے وہ بشر کے قدموں کے نیچے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ اتنا بلند رکھا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کریم کو بہت ساری جگہوں پر نور فرمایا گیا، اور سورہ اعراف میں جو فرمایا گیا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، مسلمان وہ ہیں کہ جو نبی کے ساتھ آنے والے نور کی اتباع کرتے ہیں، وہاں مراد قرآن کریم ہے۔ تو یہاں بھی آیت میں قرآن کریم ہی مراد مفسرین فرماتے ہیں، جن کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، ذوق کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں، آپ مینارہ ہدایت ہیں، آپ نور مجسم ہیں، آپ کی ذات دنیا کے لیے نور کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ کی ذات کی شخصیت کو دیکھ کر دنیا نے ہدایت پائی ہے، ہدایت پاتی رہے گی، قیامت تک آپ ہی کی ذات سے روشنی لیتے رہیں گے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے اس کے ذریعے میں ان بندوں کی ہدایت کروں گا، ان کو راستہ بتلاؤں گا، رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے۔ پہلی شرط، اللہ کی رضامندی چاہتا ہے۔ تو اللہ کی رضامندی چاہ کر جو بندے قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی سبل السلام، ہم ان کو ہدایت اور سلامتی کے راستوں پر چلاتے رہیں۔ تو گویا کہ سیدھے راستے پر برقرار رہنے کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا سمجھنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ شرط ہے سیدھے راستے پر برقرار رہنے کی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے چلتے ہیں بِإِذْنِهِ، اور یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا، قرآن کے نازل کر کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے اس سے روشنی کن لوگوں کو ملے گی اس کا بیان کر دیا ہے۔ آگے فوراً ایک لفظ آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے ایک تو خدا کا بیٹا مانا، ایک تو خدا ہی حضرت عیسیٰ ہی کو خدا مانا۔ بعض نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا، بعض نے حضرت عیسیٰ ہی کو خدا مانا۔ تو یہاں وہ طبقہ مراد ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا تھا۔ ان کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ نے نہ نصارہ کا لفظ استعمال فرمایا نہ کوئی اور لفظ، ایک ہی لفظ فرمایا۔ کافروں نے یوں کہا، لقد کفر الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا وہ کافر ہو گئے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یقیناً مسیح ابن اللہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ تو یہ جو ہمارے معصوم بچے جا کر پڑھتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر جیزس از گاڈ، یہ ہے کفریہ جملہ، یہ ہے کفریہ جملہ۔ جب بچے نے کہہ دیا جیزس از گاڈ تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔
نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جو بچے کانوینٹوں میں جا کر پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ابھی 10ویں کا امتحان ہوگا، بچوں کے ہال ٹکٹ دیے جائیں گے اور میری کے اور عیسیٰ کے مجسموں کے آگے ان کو پریئر روم میں بھیجا جائے گا، وہاں ہماری بچیاں بچے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر وہاں مانگیں گے کہ ہمیں امتحان میں پاس کروا دو۔ میں آپ کو بتاؤں 20 مسلمان بچے ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، لڑکیاں ہیں جو بالغ ہو چکی ہیں، لیکن ان کانوینٹوں میں پڑھ رہے ہیں، ایمان کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ 10ویں جماعت کی بچیوں کے ہال ٹکٹ دے کر کے ان کو باضابطہ اس پریئر روم میں بھیجا جاتا ہے اور اس مجسمے کے آگے گھٹنوں کے بل کھڑا کر کے اس طرح کی شکل بنا کر دعا مانگنے کا حکم ان کی ٹیچرز ان کے پڑھانے والے دیتے ہیں، بچے کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ایمان والا جب اللہ کے غیر کے آگے جھکنے کی شکل بنائے گا، اللہ کے غیر سے خدا سمجھ کر مدد مانگے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ تو شرک ہے کھلا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہیں، وہ کافر ہو گئے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف کافر ہو گئے، لقد، ضرور، بالضرور، البتہ، حقیقتاً، پکے کافر ہو گئے۔ اب آگے اللہ ان کا جواب دیتا ہے، 3 طرح سے اللہ نے ان کے اس قول کو ختم کیا۔ کہا ہے کہ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، خدا ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہے، ان کی والدہ کو ہلاک کرنا چاہے، پوری دنیا کے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے، تو کون ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ سے بچا سکے؟ یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں نے بھی تو مان لیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی، اگرچہ کہ جھوٹ ہے، غلط ہے، لیکن عیسائی آج بھی اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ عیسائی آج بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے، پوری قوم اور عیسائیت کے گناہ اپنے سر لے کر پوری عیسائیت کو بخشوانے کے لیے خود اپنی مرضی سے سولی پر چڑھے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے وہ تثلیث، وہ جو ان کا کراس ہوتا ہے، اس پر مجسمہ بنا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ ہمارے شہر میں کتنا بڑا لگایا گیا ہے، اور روزانہ ہمارے بچے وہاں سے گزرتے چلتے اس کا ایک نقش ذہن میں بٹھاتے جا رہے ہیں۔ تو پہلا ابطال یہ کیا کہ اگر اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ان کی مدد کر سکتا ہے؟ تو سوچنے والا سوچتا ہے کہ خدا ہوتا ہے، فنا نہیں ہوتا، جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کو کوئی سولی پر نہیں چڑھا سکتا، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہ حی قیوم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ اب عیسائیوں نے تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے، تو گویا کہ اپنے خدا کی موت پر یقین ہو گیا، پھر بھی ان کو خدا مانتے ہیں، تو ان سے زیادہ بے وقوف اور بڑے کافر کون ہوں گے؟ ٹھیک ہے، پہلی دلیل اللہ نے دی، کوئی اس کا توڑ ہو سکتا ہے؟ بہترین دلیل دی ہے پوری دنیا کے اندر، خدائی کا انکار کرنے والوں کو اگر اس دلیل پر قائل کر لیا جائے، یہ جتنے گرو گھنٹال شنکر کنکر بنے بیٹھے ہیں جو جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ تم 9-10 دن جس اپنے معبود کی پوجا کرتے رہتے ہو اور لے جا کر اس کو پانی میں ڈال کر اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہو، تباہ کر دیتے ہو، خدا ہوتا تو کبھی ختم نہیں ہوتا، ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے۔ یہ دلیل بہت مضبوط دلیل ہے منکرین خدا کے لیے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ نے اگر عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہوتا یا عیسیٰ کو اپنی خدائی میں شریک کر لیا ہوتا تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ بھی اللہ کی بادشاہت ہے، جو آسمان نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی اللہ کی بادشاہت، اور زمین و آسمان کے درمیان کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی بادشاہت۔ اللہ تنہا بادشاہ پوری چیزوں کا مالک ہے، تو اسے کسی اور ساتھی اور شریک اور ہمسائے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دلیل دی، اور تیسری دلیل دی یخلق ما یشاء، اللہ جسے جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، ایک جنس سے ایک چیز سے بالکل اس کا الٹ پیدا کر دیتا ہے، اللہ قادر ہے۔ مردہ انڈا ہے، زندہ چوزا اس سے نکال دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔
حضرت آدم کو جو پیدا فرمایا مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی اور انسان کے جسم میں کوئی ملاپ نہیں ہوتا، کوئی یکسانیت نظر نہیں آتی، کہیں کسی انسان کے جسم سے مٹی نکلی ہے؟ پورے انسانیت دنیا میں چل رہی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ پیدا ہوئے ہم مٹی سے، مٹی میں ہی ملیں گے، مٹی ہی سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ تو ہم دعا پڑھتے ہیں ہر مردے کو قبر میں رکھتے ہوئے، ہر مٹی ڈالتے ہوئے۔ تو ہمیں بھی جو اللہ نے پیدا فرمایا مٹی سے، لیکن ہماری اپنی پوری شخصیت اور ذات کے اندر کہیں مٹی نظر نہیں آتی۔ اللہ جسے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اور بغیر مادہ کے حضرت حوا کو پیدا کیا، ماں باپ کے بغیر حضرت آدم کو پیدا کیا، اور ماں باپ کے ملاپ سے پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ بعض چیزیں ایسی بھی اللہ نے پیدا فرمائی کہ انسان کا عقل حیران ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم میں کیڑے تو نہیں ہوتے، لیکن یہی جسم جب سڑنا اور گلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر کیڑے خود بخود اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے، کسی نے لا کر کیڑا نہیں ڈالا ہوتا، وہ اس کے اندر کی پیداوار ہوتی ہے۔ کہیں پانی جمع ہو جائے، سینکڑوں مچھر ان پانیوں میں سے اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جسے جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، تو خدائی کے اندر تو یہ ساری صفات ہونی چاہیے نا۔ ان صفات کا حامل کون ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک جواب اللہ نے دیا، اس کے بعد ان کے ایک زعم، ان کے خیال کو اللہ نے ختم کیا۔ فرماتے ہیں یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ یہ مضمون بارہا آ چکا ہے، یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہٰذا اللہ ہمیں اگر جہنم میں ڈالے گا بھی تو تھوڑے دن آگ میں جلا کر کے نکال دے گا۔ قرآن نے ان کے اس سوال پر سوال قائم کیا، کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں ہوتا، کوئی محبوب ایسا نہیں ہوتا جو اپنے چاہنے والے کو یا جس کو وہ خود چاہتا ہے، اپنی اولاد کو، کون باپ ہے جو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ خدا نے تمہیں عذاب دی، دنیا میں بھی تم کو عذاب دیا ہے اللہ نے۔ کب دیا؟ بخت نصر کے ہاتھوں تمہیں قتل کروایا، 70,000 یہودی مارے گئے، بے شمار یہودی قتل کیے گئے، اور مستقل یہودیوں کا قتل ہوتا آ رہا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک، ہٹلر کے زمانے تک یہودیوں کو مارا ہی جا رہا تھا۔ کسی قوم نے، کسی ملک نے ان کو اپنے ملک میں رہنے کو پسند نہیں کیا، دنیا بھر سے ان کو بھگا بھگا کر ایک جگہ اس وقت اسرائیل کے اندر ان کو بسایا۔ تو یہ بھی تو عذاب ہی تو ہے ان پر۔ دنیا جب بھی مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں مسلمان، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر ان پر لعنت برساتے ہیں۔ غضب اللہ علیہم ولعنہم، آیتیں ہیں قرآن پاک کی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو، مسکنت کو اور تھو تھو کو مسلط کر دیا ہے۔ تو دنیا میں بھی تو تم پر عذاب آ رہا ہے، آخرت میں بھی تم کو عذاب ملے گا۔ اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ تم کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ یہ سوال قائم ہوا۔ اس کے بعد فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، کوئی زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں، جیسے دوسری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تم کو بھی ایک مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے، اپنی اوقات میں رہو۔ بلا وجہ خدا سے اپنی رشتہ داریاں ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ بہت سے مسلمانوں میں عادت ہے کہ فلاں بہت بڑے بزرگ کے خاندان سے ہم پیدا ہو گئے، لہذا جنت ہماری پکی ہے۔ نام کے ساتھ فلاں 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 عہدے اور فلاں 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 رشتہ داریاں لگا کر کے، بڑے بڑے نام لگا کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ رشتہ داریوں کی بنا پر کبھی انسان اللہ کے دربار سے بچ نہیں پاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان حضرت عباس سے، چچا جان قیامت کے دن تم یہ کہہ کر نہیں بچ پاؤ گے کہ میں محمد الرسول اللہ کا چچا عباس ہوں۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ قیامت کے دن تو یہ کہہ کر نہیں بچ پائے گی کہ میرے ابا نبی تھے۔ تجھے تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو اس وقت ایک ہوا چل رہی ہے کہ ہماری نسبت خواجہ خواجگان سے،
ہماری نسبت خواجہ بغدادی سے ہے، ہماری نسبت فلاں خاندان سے ہے، لہٰذا ہم بہت بڑے گرو گھنٹال ہیں اور ہمیں سیدھے جنت میں مرتے ہی داخل کیا جائے گا۔ نہیں، وہاں اتنے زیادہ اللہ پاک نے بیریکیڈز لگا رکھے ہیں کہ ایمان جانچا جائے گا، اعمال جانچے جائیں گے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے جنت میں جانے کا۔ اسکیننگ ہوگی ہماری پوری، عقیدے میں خرابی تو نہیں ہے، اللہ کی ذات پر جو عقیدے رکھنے ہیں وہ عقیدے پورے ہیں کہ نہیں، کہیں شرک تو دماغ میں نہیں بیٹھا، شخصیات کو اٹھا کر رسول اور خدا کا مقام تو نہیں دے دیا، یہ سارے عقیدے جانچے جائیں گے۔ ان عقیدوں میں بندہ اگر کامیاب ہوا تب جنت میں داخل ہوگا، ورنہ صرف یہ کہہ لینا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کی اولاد سے ہوں، ہمارا تو معاملہ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بعض لوگ عزت کریں گے، سلام کریں گے، بڑی بڑی چادریں، بڑے بڑے قبے اور بڑا بڑا لباس، بڑی بڑی دیگیں ملیں گی، لیکن آخرت کی کامیابی تو بھائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ بیماری تھی، مسلمانوں میں آتی جا رہی ہے۔ کوئی کسی خانقاہ کا سجادہ نشین بنا بیٹھا ہے، چہرے پر داڑھی تک نہیں ہے، کوئی کسی جگہ کا بہت بڑا، اور بیوقوف لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کم سے کم لباس نبی جیسا ہوتا، چہرہ نبی جیسا ہوتا، اللہ والا نظر تو آتا۔ جو بندہ نبی کا چہرہ رکھنے کو راضی نہیں ہوتا اس کو خدا کا ولی سمجھتے ہیں۔ نمازیں چھوڑنے والوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں، نالایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پورے جسم سے نماز پڑھی تو کون ہوتا ہے دل سے نماز پڑھنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت صحابہ سے تھی، صحابہ کو سب سے زیادہ محبت نبی سے تھی، لیکن کیا کبھی کسی صحابی نے یہ کہہ کر نماز چھوڑ دی کہ جی ہمارے دل میں عشق نبی ہے لہذا ہمیں نبی بچا لیں گے قیامت میں؟ فرما بردار بنو پھر محبت کام آئے گی۔ نافرمان ہے لیکن محبت ہے تو محبت تو جھوٹی ہو گئی۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ محبوب نے کہہ دیا کہ یہ لباس پسند نہیں ہے تو شام کو لباس بدل دیتا ہے۔ محبوب نے کہہ دیا کہ آپ کی گفتگو کا طریقہ پسند نہیں آیا تو لہجے بدل دیتے ہیں۔ محبوب تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے، تب کہیں جا کر پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ کچھ عمل میرے پاس نہیں ہے، بس آپ کی محبت ہے۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ بندے نے کوشش تو کی، کوشش میں ناکام ہو گیا لیکن محبت میں سچا ہے، لہذا اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہی ہے مطلب اس حدیث کا کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ دیکھیے صحابہ جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام پر بہت سختی سے عمل کرتے ہیں، کبھی ان کی کوئی زندگی کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ ایسے صحابی آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے پوچھا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، جو کچھ آپ لے آئے ہیں اس پر عمل کرتا ہوں، باقی ایک چیز یہ ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ عمل میں کامل ہے، پھر فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ ہاں قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے دنیا میں اس کو محبت ہوگی۔ تو دنیا والوں سے محبت ہو تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ والوں سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن انہی سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ والوں کی شرط یہ ہے کہ وہ پابند شریعت ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کا دین صحیح ہو، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا ہو، تب کہیں بندہ اللہ والا بنتا ہے۔ صرف کچھ کہہ لینے سے اور کچھ لوگوں کے بدلہ لینے سے بندے اللہ والے نہیں بنتے۔ تو یہ ولایت کا مقام جو ہے یہ اللہ پاک کچھ لوگوں کو عطا فرماتا ہے، ہر جبہ کبہ اور بڑی لمبی پگڑی والا ولی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا امتحان نہ لیا جائے۔ اس لیے کہا کسی شاعر نے دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم۔ دستار کسے کہتے ہیں؟ پگڑی کو، اس کے اندر جو تار آتا ہے دھاگے، تو کہتے ہیں کہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہر پگڑی لگانے والا، ہر دستار پہننے والا قابل احترام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور یہ تحقیق ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں۔ لوگ کسی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینے سے پہلے اس کو جانچتے تھے،
اسے جانچتے تھے تو آتا ہے کہ کسی نے حضرت جنید بغدادی یا حضرت کسی اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور وہاں جا کر رہنے لگے، ایک لمبا عرصہ گزارا، واپس جاتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہو، آپ بڑے اللہ والے ہو، لیکن مجھے تو نہیں لگا کہ آپ کے اندر کوئی بزرگی ہے، بس ایسے ہی لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، لہٰذا ہم جاتے ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تجھے یہ کیا لگا کہ میرے اندر کوئی بزرگی نہیں ہے، تو نے کیوں محسوس کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہ آپ کے پاس کوئی کرامت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی شعبدہ ہے، نہ آپ کے پاس نہ آپ جانماز ہوا پر اڑا کر نماز پڑھتے ہیں، نہ پانی پر چلتے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی اسپیشل پاور نظر نہیں آتا، آپ کیسے اللہ والے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو نے اللہ والے ہونے کا ڈیفینیشن نہیں سمجھا۔ اللہ والے کہتے کس کو ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی نہ گزارے وہ اللہ والا ہے۔ اب مجھے یہ بتلا کہ میری زندگی میں خلاف سنت کوئی کام تو نے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ تو سنت کی بڑی، تو کہنے لگے اس سے بڑی ولایت اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں اگر کوئی لائے گا وہ ولی بنے گا۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی چاہے کتنی ہی ریاضتیں کر لے وہ کبھی قیامت تک ولی بن نہیں سکتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، فرمایا کہ تم تو ایک معمولی انسان ہو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ تم اللہ پر لازم نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں لہٰذا اللہ ہمیں معاف کرے گا، نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ سیدھا سیدھا جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیا۔ واللہ ملک السماوات والارض، اور اس پر اللہ قادر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ اللہ کا ہے، وإلیہ المصیر، ہمیں آپ کو سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو وہاں پتہ چلے گا کون پسندیدہ تھے اور کون مردود تھے، کون مغضوب تھے، وہاں دیکھ لیں گے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، دیکھیے قرآن کتنا اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے، کتنا اہل کتاب کو اپیل کر رہا ہے کہ آؤ نبی کی طرف، نبی کی تعلیمات کو اختیار کرو، اس نبی پر ایمان لے، کتنا اہل کتاب کو قرآن بار بار اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب کہہ کر بلا رہا۔ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترہ، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں حضرات کے درمیان میں کوئی تیسرا نبی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ انا اولا بعیسی ابن مریم، میں عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے قریب ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن زمانہ کتنا گزرا؟ 600 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنا زمانہ؟ 600 سال کا جو پیریڈ تھا کوئی نبی نہیں آیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا دنیا کا دور گزرا، اتنا لمبا پیریڈ کبھی نہیں گزرا کہ اس میں کوئی نبی نہ آیا۔ یہ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو نبی سے خالی دنیا تھی، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی بھیجتے، کچھ دنوں کے بعد نبی بھیجتے، کچھ دنوں کے بعد نبی بھیجتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک نبی نہیں آئے۔ تو گویا کہ اللہ احسان جتلا رہا ہے اہل کتاب پر کہ دیکھو تمہارے نبی حضرت عیسیٰ آئے، 600 سال تک کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، تم گمراہ ہو رہے تھے، اصل کتاب تمہاری چلی ہوئی۔ میں نے کہا تھا سورہ نساء کے اختتام پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے 82 سال بعد اصلی عیسائیت اور اصلی انجیل ختم ہو گئی، صرف 80 سال کے بعد، صرف 80 سال کے بعد ایک یہودی تھا جس کا نام تھا سینٹ پال، یہودی تھا، اس نے عیسائیوں سے دوستی کی، عیسائی مذہب قبول کرنے کا ڈھونگ رچا، اور اس کے بعد اس نے پوری عیسائیت کو شرک پر ڈال دیا۔ اور آج عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ پال ہمارا بہت بڑا پادری تھا، عیسائی ادارے اس کے نام سے چلتے ہیں، سینٹ پال کے نام سے عیسائیوں کے انسٹیٹیوٹ چلتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ کون تھا؟ یہودی تھا۔ تو سینٹ پال نامی یہودی نے پوری عیسائیت کو تباہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 80 سال بعد۔ تو وہ گمراہ ہو گئے،
نئی نئی چیزیں آئی، اصل انجیل ختم ہو گئی، اب جو انجیل کے نام سے 4 الگ ورژن چلتے ہیں، یہ 4 الگ لوگوں کی باتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی اور خدا کا کلام نہیں ہے۔ دنیا میں جو بائبل بکتی ہے یہ الگ لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب 600 سال کا پیریڈ گزرا، نبی نہیں آیا، تم گمراہ ہو رہے تھے، دنیا کو نبی کی ضرورت تھی، ایسے میں ہمارا رسول آیا، آخری نبی آئے، تو ایسے میں تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، کیونکہ تمہیں تو معلوم تھا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری نبی آنے والے۔ تمہارا کام یہ تھا کہ تم آگے بڑھ کر استقبال کرتے، دوسرے لوگوں سے پہلے تم ایمان میں آ جاتے، بجائے کہ تم ایمان لاتے تم نے تو مخالفت کی۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن تم یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کون آیا کون نہیں آیا۔ صاف سن لو، قد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس ہمارا نبی آ گیا جو بیک وقت خوشخبری دینے والا بھی ہے اور بیک وقت ڈرانے والا بھی ہے۔ اور یہ اتمام حجت ہو گئی، گویا کہ اللہ نے دلیل دے دی کہ آخرت میں یہودی اور عیسائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کے آخری نبی کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی آ گئے، ڈرا چکے اللہ کے عذاب سے، بشارت دے چکے جنت کی، تم نے اپنی ضد، حسد، عناد، بغض اور دشمنی کی وجہ سے نبی کا اکرام نہیں کیا، قبول نہیں کیا، لہٰذا اب جب قیامت کے دن تم آؤ گے تو پھر ہمارا حساب دیکھو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ایک چیز کا حساب لے گا، قیامت کے دن ثابت ہو جائے گا کون سیدھے راستے پر تھا اور کون غلط راستے پر۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک تذکرہ، ایک قصہ ایک بیان ہو رہا ہے۔ وہ جو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا تو ان لوگوں نے کیا کیا بہانے کیے تھے کہ تمہارا رب جا کر لڑو، ہم آنے والے نہیں ہیں۔ تو ان کا اس واقعے کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اگلی آیت، اگلا رکوع سورہ مائدہ کا 4واں رکوع وہیں سے شروع ہوتا ہے اور 6ویں پارے کا 7واں رکوع بھی اسی مضمون سے۔ اب یہ مضمون چلے گا آگے جا کر، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی اگلے رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اب یہ مضمون آگے چل کر پھر کچھ احکام اللہ نے مسلمانوں سے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عیسائیت، یہودیت، شرک، کفر اور بدعات سے محفوظ فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک کامل ایمان پر اللہ ہم سب کو برقرار رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔